پشاور سے نوشہرہ جاتے ہوئے ایک بورڈ پر جامعہ عثمانیہ لکھے دیکھا۔ مین گیٹ میں داخل ہوا تو چونک سا گیا، کیونکہ یہ عمارت کسی مدرسے کی نہیں بلکہ کسی کالج یا یونیورسٹی کی معلوم ہوئی۔ مزید جاننے پر معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ ہونے کے ساتھ ایک پوسٹ گریجویٹ کالج بھی ہے۔ اسامہ عبید اس مدرسے میں داخلہ لینے اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں۔ اسامہ کے والد خود پشاور کی ایک نجی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں۔ میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں عالم بنوں، اور میری اپنی خواہش یہ تھی کہ میں وکیل بنوں۔ ادھر داخلہ لے کر میں وکیل بھی بن جاؤں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن جاؤں گا۔ یہاں 8 سالہ کورس میں داخلہ لینے کے لیے جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، کم از کم تعلیمی قابلیت میٹرک قرار دی گئی ہے۔ جس طرح ایک بچہ اکنامکس میں بی ایس کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پورا اکنامکس ہی پڑھتا ہے۔ ایک بچہ جو ایم بی بی ایس بنتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایم بی ایس کی مضامین پڑھے گا۔ ایک انجینئر تو درس نظامی بھی اس طرح ایک اسپیشلائزیشن کا کورس ہے۔ اس کے ساتھ یہاں انٹر اور بیچلر کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، جبکہ انگلش، عربی اور کمپیوٹر کا نصاب بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے مطابق اس وقت ملک میں 19,000 سے زائد مدارس فعال ہیں، جن میں 16 لاکھ سے زائد طلبہ اور 8 لاکھ سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مسالک کے مدارس بھی بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہر مدرسے کے اندر پھر عصری علوم کیوں نہیں پڑھائے جاتے، وہاں پر انگلش کیوں نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پر سائنس کیوں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں پر مطالعہ پاکستان کیوں نہیں ہے، وہاں پر دوسری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدارس اس بات کی ضرورت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن مدارس کے پاس ان سب چیزوں کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ پاکستان میں مختلف مسالک کے مدارس میں مختلف نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جس کے باعث ان اداروں کے طلبہ کی دینی سمجھ بوجھ اور دنیاوی نقطہ نظر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں ایک جیسا نصاب متعارف کرایا جائے، مگر ہر تعلیمی ادارے کو جامعہ عثمانیہ کی طرح اعلیٰ معیار کے وسائل تک رسائی شاید تب بھی ممکن نہ ہو۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، نوشہرہ۔